لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين. حضرات محترم، ان آیات میں بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ واقعات تو ساتھ ساتھ درج کیے گئے ہیں، لیکن حقیقتاً ان میں کئی زمانوں کا، کئی وقتوں کا فرق ہے۔ آج جو بات کی جا رہی ہے اس کے متعلق ائمہ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جس بستی میں جانے کا حکم دیا گیا تھا وہ بیت المقدس تھی، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس فتح نہیں ہوا تھا۔ یہ آپ کے بعد ایک آنے والے نبی یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں فتح ہوا تھا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ممکن ہے ان کے زمانے کی بات ہو جب انہوں نے بنی اسرائیل کو کہا۔ تو یہاں دوسری بات یہ جان لینی چاہیے کہ جب اللہ کسی خاص بات کا حکم دے، عملی کوتاہی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، انسان کوتاہیوں کا منبع ہے، اس سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جب کوئی انسان اللہ کے صریح حکم کے ہی خلاف چل پڑے تو پھر اللہ ان قوموں پہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اپنا کوئی عذاب ان پہ مسلط کر دیتا ہے۔ جس طرح کہ اس قوم کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے بجائے اللہ کے حکم کو ماننے کے بالکل مخالفت کی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر دور میں سود کو قطعاً حرام قرار دیا اور کہا جو شخص اپنے معاش کے اندر اس طریقہ کار کو لائے گا قیامت کے دن وہ ایسے اٹھے گا جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے، بلکہ فرمایا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کیا۔ لیکن پھر بھی لوگ اتنی کثرت کے ساتھ یہ سودی معاملات میں ملوث ہیں، ایسے حالات میں اللہ کا رحم کس طرح آئے گا؟ تو یہاں اللہ رب العزت اس قوم کا تذکرہ کر کے ہمیں یہ بات بتلا رہے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے اس قوم کو یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا اُدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو، رَغَدًا، جہاں سے چاہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن جب اس شہر میں داخل ہونا تو سجدے کی حالت میں داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہنا حِطَّةٌ، معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، محسن کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی انتہاؤں پہ ہوتا ہے۔
تو جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ اسے محسن کہتے ہیں، تو جو محسنین ہیں اللہ انہیں اور زیادہ دیتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ اللہ نے حکم دیا تھا کہ سجدے کی حالت میں شہر میں داخل ہونا ہے، تو یہ بیٹھ کے نا اپنے چتڑ کو گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئے، سجدہ کرنے کے بجائے زمین پہ بیٹھ کے، جس طرح آپ بعض فقیروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹھ کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ مذاق کیا اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے کہ بالکل سیدھے بیٹھ کے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور حنتت ان کے بجائے کہنے لگے حنتت حنتت، ہمیں دانا چاہیے۔ العیاذ باللہ، اللہ فرماتے ہیں فبدل الذین ظلموا، بدل دیا ان لوگوں نے جو ظالم تھے، قولا اس بات کو، غیر الذی قیل لهم، اس کے علاوہ جو انہیں کہی گئی تھی، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا، پھر اللہ نے ان ظالم لوگوں پر رجز، ایک رجز کہتے ہیں کسی پہ ایسی وبا آ جانی جس کا حل دنیا کے پاس نہیں ہے۔ ان پہ طاعون کی بیماری آئی، اور یہ طاعون کی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ بغل میں ایک چھوٹی سی پنسی نکلتی ہے، اور وہ چند دن میں بڑھتی بڑھتی اتنی بڑی ہو جاتی ہے اور اتنی شدت کی تکلیف ہوتی ہے کہ بندہ مر جاتا ہے، اور اس میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ، جہاں بھی طاعون آیا لاکھوں لوگ ایک ایک دن میں مر گئے، العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان سے ان ظالموں کے لیے ایک کوڑا اتارا، بما كانوا يفسقون، جو وہ فسق کرتے تھے۔ فسق کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو معلوم ہو کہ یہ بات صحیح یہ ہے، وہ اس کے بالکل خلاف کرے تو یہ فسق ہوتا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر ایک اور واقعے کا تذکرہ ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ صحرائے سینا میں تھے، اور اس وقت میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آسمان سے من اور سلوہ تو اترتا تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ اللہ نے اس کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے انہیں کہا اس پتھر پہ اپنا عصا مارو۔ آج بھی صحرائے سینا کے اندر جو سیاح ہیں وہ جاتے ہیں اس چٹان کے پاس، اور اس کے متعلق ہمیں یقین کے ساتھ تو نہیں کہ وہی ہے، لیکن بہرحال جو حالات وہاں ہیں، جس طرح سوراخ ہے 12، وہ بتاتے ہیں کہ شاید یہ وہی ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ اللہ رب العزت نے ایک پتھر کے اندر سے 12 چشمے نکالے تھے۔ اور 12 چشمے نکالنے کی حکمت اور مقصد کیا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے یہ 12 قبیلوں میں سے تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹی، تو اللہ نے ان پہ احسان یہ کیا کہ ہر قوم کے لیے الگ چشمہ جاری کر دیا تاکہ کوئی بھی پانی کی بنیاد پہ آپس میں لڑائی نہ کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے عصا کو پتھر پہ مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تحقیق جان لیا ہر نے اپنے پینے کی جگہ کو، کُلُوا وَاشْرَبُوا، ہم نے کہا کھاؤ اور پیو من رزق اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، کھانے کے لیے من اور سلوہ، پینے کے لیے پانی، تو وَلَا تَعْصُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد برپا کرنے والے نہ بنو۔ دیکھیں آج دنیا میں سب سے زیادہ فساد کس چیز کا ہے؟ پراپرٹیز کا، پیسے کا، معاملات کا، یہ مجھے مل جائے، یہ میرا لے گیا، یہ اس طرح ہو گیا۔ یعنی آپ کچہری میں چلے جائیں تو 99% جو ہیں جو
فوجداری یا دیوانی مقدمات ہیں یہ آپس میں ہی ہوتے ہیں کہ یہ اس نے میری اتنی مار لی، یہ مجھے دے نہیں رہا، یہ میرا حق لے گیا، یعنی یہی فساد ایسا ہے یہ زمین مال و زر اس کا کہ ہر آدمی اس میں جو ہے اس دلدل میں دنسا ہوا ہے والعیاذ باللہ۔ تو کہا ولا تاسو، جب کہ تمہیں سب کچھ کھانے کے لیے بھی مل گیا، رہنے کے لیے صبح تیز دھوپ کے بجائے تمہارے اوپر بادل سایہ کر دیتے، اور کھانے کے لیے بھی صبح شام تمہیں آسمان سے آتا، اور پینے کے لیے بھی تمہیں پانی دے دیا۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن اب فساد کرنے والے زمین پہ نہ بننا، لیکن انسان جو مرضی اسے مل جائے، جس طرح کہ ہم نے سورۃ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک بھائی گیا، اس نے کہا کہ میرے بھائی کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، میرے پاس ایک ہے، وہ یہ چاہتا ہے میں ایک بھی اسے ہی دے دوں۔ یعنی اب دیکھیں انسان کا من نہیں کرتا کہ وہ اس کے پاس 99 ہے، اس غریب کے پاس ایک ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ ایک بھی اس کے پاس رہے، اور اس بات کو انصاف سمجھ رہے ہیں ہم۔ ہر بندے سے چھینا جھپٹی کر کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں، ہم جو کر رہے ہیں بالکل درست ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو زمین میں فساد پھیلانے کے مترادف ہے، اور دنیا میں جتنی قتل و غارت گری ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس مال اور زمین کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ سب کچھ دینے کے باوجود کہا کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ باتیں ہمیں اپنے متعلق بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔ محترم ہمارے یہ بزرگ نوازی ہیں منیر وریہ صاحب، یہ لاہور گئے ہیں اور متوقع ہے کہ ان کے ہارٹ کا آپریشن ہونا ہے، اور ایک ہمارے پاس استاد محترم ہے مولانا مجیب الرحمان، ان کے بھائی کا آج دل کا آپریشن ہے۔ سب کے لیے اور ان کے لیے خصوصاً دعا کریں، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علیہ، الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وآتانا من امرنا رشدا، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم